السلام علیکم ناظرین، عوامی تناظر کے نئے ولاگ کے ساتھ میں ہوں خالد بھٹی۔ آج ہم دو موضوعات پہ بات کریں گے۔ ایک تو یوکرین کے وزیر خارجہ کا دورہ پاکستان، اور دوسرا پیپلز پارٹی سندھ میں ایک بڑی گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کی جو شخصیت ہے سیاسی، انہوں نے شمولیت اختیار کی ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں، جو کہ سندھ میں اپوزیشن کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہے۔ اس کے اوپر بھی آج ہم بات کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل عوامی تناظر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ کو ولاگ پسند آئے اس کو شیئر کریں، لائک کریں اور مہذب انداز سے اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی طرف، جو کہ یوکرین کے وزیر خارجہ کے دورہ پاکستان کے حوالے سے ہے۔ 1993 میں ناظرین پاکستان اور یوکرین کے درمیان سفارتی تعلقات قائم ہوئے تھے۔ اس کے بعد کسی بھی یوکرین کے وزیر خارجہ نے گزشتہ 2 دنوں سے پہلے تک پاکستان کا کبھی دورہ نہیں کیا سرکاری طور پر، مگر اس وقت یوکرین کے وزیر خارجہ جو ہیں وہ پاکستان کے سرکاری دورے پہ ہیں، اور اس دورے کے حوالے سے اس کی اہمیت اس حوالے سے بہت زیادہ ہے کہ تواتر کے ساتھ مغربی میڈیا میں، انڈین میڈیا میں یہ رپورٹس آتی رہتی ہیں کہ پاکستان سے شاید جو ہے وہ یوکرین کو اسلحہ جو ہے وہ مل رہا ہے۔ پاکستان اپنا اسلحہ جو ہے وہ یوکرین میں بھیج رہا ہے، روس اور یوکرین کی جنگ جو ہو رہی ہے اس کے لیے۔ پاکستان ہمیشہ تواتر کے ساتھ اس کی تردید کرتا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ رپورٹس جو ہیں وہ سامنے آتی رہی ہیں۔ تو یہ سارا جو معاملہ ہے، یوکرین کے وزیر خارجہ کا یہ دورہ اس وقت ہو رہا ہے، اس وقت ہوا ہے جبکہ ایک فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو رہی ہے روس اور یوکرین کی جنگ۔ یوکرین نے 3 ہفتے پہلے ایک بڑا کاؤنٹر اوفینسو جو ہے وہ کیا تھا، اور یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ روس کو پیچھے دھکیلیں گے، روس کی فوج کو، اور روس سے اپنا علاقہ جو ہے وہ اس کو واپس لیں گے، لیکن اس میں یوکرین کو ابھی تک کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ اور اس کے بعد یہ رپورٹس بھی آئیں، اور یوکرین کے جو وزارت دفاع ہے، ان کے جو دفاعی اہلکار ہیں، ذمہ داران ہیں، وہ اس بات کو اعتراف کر رہے ہیں کہ روس کو اسلحے کی کمی کا شدید سامنا ہے۔ تو اس لیے بہت سارے لوگ جو ہیں اس دورے کو اس پس منظر میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ شاید یوکرین جو ہے اس کے وزیر خارجہ پاکستان آئے ہیں تاکہ وہ پاکستان سے اسلحہ اور اس طرح کی دیگر جو مدد ہے وہ ان کو مل سکے پاکستان سے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یوکرین کو اس وقت شدید اسلحے کی اور بارود کی قلت کا سامنا ہے، اور پاکستان دنیا میں بارود بنانے والے چند بڑے ممالک میں سے ایک ہے۔ پاکستان گنز جو بنیادی اسلحہ ہے وہ، اور بارود ایکسپلوزو جو ہیں، وہ دنیا میں شاید پہلے 3-4 ممالک میں پاکستان کا شمار ہوتا ہے جو کہ سب سے زیادہ بناتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے بہت سے جو تجزیہ نگار ہیں، بہت سارے جو میڈیا آؤٹلیٹس ہیں، وہ اس طرح کی جو رپورٹس ہیں وہ جو ہے وہاں پہ تواتر کے ساتھ آ رہی ہیں۔ لیکن جب پریس کانفرنس ہوئی اس میں ایک تو واقعہ یہ ہوا کہ جو روس کی خبر ایجنسی ہے تاس، اس کے جو پاکستان میں نمائندے تھے ان کو پریس کانفرنس میں نہیں بیٹھنے دیا گیا، اور انہوں نے اس پہ احتجاج بھی کیا، اور غالباً ایسا یوکرین کے جو وزیر خارجہ تھے ان کی جو ہے وہ خواہش پہ کیا گیا۔ دوسرا، میڈیا پہ خبریں چلیں کہ جب پریس کانفرنس کر رہے تھے یوکرین کے وزیر خارجہ پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ، تو ایک مکھی نے ان کو تنگ کیا، تو اس پہ انہوں نے مذاقاً یہ کہا کہ لگتا ہے کہ یہ روسی مکھی ہے جو مجھے تنگ کر رہی ہے۔ لیکن یہ جو دورہ ہے اس کے حوالے سے بلاول بھٹو زرداری صاحب سے جب یہ سوال ہوا کہ کیا کوئی اسلحے کا معاملہ ہے، کیا پاکستان یوکرین کو اسلحہ جو ہے وہ فراہم کر رہا ہے، تو انہوں نے اس کی تردید کی۔ آج دفتر خارجہ کی جو ترجمان ہیں ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ، انہوں نے بھی اس کی تردید کی اور کہا کہ ہم پاکستان جو ہے اس نے اپنی پوزیشن تبدیل نہیں کی۔ اور دوسرا، اس حوالے سے یہ خبریں بھی اور یہ باتیں سامنے آ رہی تھیں کہ شاید پاکستان نے جو ہے یوکرین اور روس کے جنگ میں جو پہلے دن سے پوزیشن لی تھی کہ ہم غیر جانبدار رہیں گے، تو شاید پاکستان نے جو ہے وہ اپنی پوزیشن تبدیل کی ہے، یا پاکستان اپنی پوزیشن تبدیل کرنا چاہ رہا ہے، اور پاکستان کے اوپر امریکہ کا اور مغرب کا جو پریشر ہے
یورپ کا، اس کے تحت جو ہے وہ شاید پاکستان جو ہے وہ نیوٹرل نہ رہے، تو اس کے حوالے سے بھی اس کی جو ہے وہ تردید کی گئی۔ اور ایسا لگتا ہے کہ پاکستان جو ہے، کیونکہ جب بھی ووٹنگ ہوئی ہے یوکرین کے ایشو پہ اقوام متحدہ میں، تو پاکستان نے جو ہے ابسٹین کیا ہے، پاکستان نے کسی کا بھی ساتھ نہیں دیا، نہ روس کا ساتھ دیا ہے نہ یوکرین کا ساتھ دیا ہے۔ لیکن پاکستان نے ابھی تک جو ہے وہ کھل کے مذمت بھی نہیں کی ہے روس کے حملے کی۔ پاکستان البتہ اس بات پہ زور دیتا ہے، کل بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں اس بات پہ زور دیا کہ دونوں ممالک کو جنگ کی بجائے یہ جو تنازع ہے، یہ جو مسئلہ ہے روس اور یوکرین کا، اس کو آپس کی باہمی بات چیت کے ذریعے سے حل کرنا چاہیے، اور پرامن طریقے سے اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے۔ جنگ جو ہے وہ اس مسئلے کا حل نہیں ہے۔ تو یہ کل بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کھل کے پریس کانفرنس میں یہ بات کی۔ اور لیکن ابھی تک جو یہ دورہ ہے اس کی بہت ساری تفصیلات سامنے نہیں آئیں، ہو سکتا ہے اگلے کچھ دنوں میں اس کی باقی کی جو تفصیلات ہیں وہ سامنے آئیں۔ لیکن یہ دورہ بذات خود بڑا اہم ہے، کیونکہ یہ پہلی دفعہ یوکرین کے وزیر خارجہ نے پاکستان کا جو ہے وہ سرکاری طور پہ دورہ کیا ہے۔ تو اس لیے اب کیا بات چیت ہوئی ہے، جو کہ آہستہ آہستہ شاید رپورٹس جو ہیں وہ سامنے آئے، دورہ کس حد تک کامیاب رہا یا ناکام رہا، ابھی اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن یورپ کے جو دارالحکومت ہیں اور امریکہ واشنگٹن، وہاں اس دورے کو بہت قریب سے دیکھا جا رہا ہے۔ اسی طرح روس بھی اس دورے کو بہت قریب سے دیکھے گا، اور ہو سکتا ہے کہ پاکستان اور روس کے درمیان اس حوالے سے جو ہے وہ بات چیت بھی ہو، اور پاکستان اپنی پوزیشن جو ہے وہ اس کو واضح کرے، کیونکہ یوکرین جو ہے وہ اس وقت دنیا کے مختلف ممالک میں اس کے مختلف عہدیدار جا رہے ہیں۔ یوکرین کیونکہ روس کے ساتھ جو ایک معاہدہ ہوا تھا گندم اور باقی زرعی اجناس جو ہیں اس کو ایکسپورٹ کرنے کا، تو وہ روس نے اس کو کہا ہے کہ وہ اب ہم کنٹینیو نہیں کریں گے، بلکہ ہم اس کو ختم کر رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ یوکرین کی ایکسپورٹ ہے گرین کی اور باقی چیزوں کی، اس کو دھچکا لگے گا، وہ مشکل ہو جائے گی، کیونکہ روس نے کہا ہے کہ وہ اس کی حفاظت کی گارنٹی جو ہے جہازوں کی وہ نہیں دے گا، اور کوئی بھی حادثہ جو ہے وہ پیش آ سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی جو ہے وہ یوکرین جو ہے وہ سفارتکاری کر رہا ہے، اس کے ذریعے سے دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے روس کے اوپر، کہ وہ ممالک جو کہ نیوٹرل پوزیشن لیے ہوئے ہیں یا روس کے قریب ہیں، ان کے ذریعے سے روس پہ دباؤ ڈالا جائے، تاکہ وہ جو معاہدہ جو ہے وہ اس کو ختم نہ کرے، کیونکہ اس سے بہت بڑا جو رہی سے تباہ کن جو اکانومی ہے اس کے اوپر بہت زیادہ تباہ کن جو اثرات ہیں وہ پڑیں گے۔ ایک تو یہ ایشو تھا۔ دوسرا آج کا جو ہمارا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جی ڈی اے کے اہم رہنما اور شکارپور سے ممبر قومی اسمبلی، اور وہاں سے وہ سدا بہار ممبر قومی اسمبلی ہیں، تواتر سے الیکشن جیتے آ رہے ہیں، اور پیپلز پارٹی کے مخالفین میں سرکردہ شخصیت سمجھے جاتے ہیں، کل حیران کن طور پہ انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ یہ جی ڈی اے کے لیے، یہ اپوزیشن جماعتوں کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے، کیونکہ ان کے جو صاحبزادے ہیں شہریار مہر، وہ اپوزیشن کے اہم رکن ہیں، ممبر صوبائی اسمبلی ہیں۔ تو دونوں باپ بیٹا جو ہیں، وہ والد جو ہیں وہ قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، شہریار مہر جو ہیں وہ صوبائی اسمبلی کے ممبر ہیں۔ اور یہ وہ قلعہ تھا جو پیپلز پارٹی سے سر نہیں ہوا تھا ابھی تک، تو کل پاکستان پیپلز پارٹی نے شکارپور کا یہ جو آخری قلعہ بچا تھا اس کو بھی بالآخر جو ہے وہ سر کر لیا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے اس وقت ناظرین کہ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ پہ روز بروز جو ہے اس کی گرفت مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جا رہی ہے۔ صوبائی حکومت اس کی ہے، اس کو 15 سال ہونے والے ہیں، اور لگتا یہی ہے کہ اگلے جو 5 سال ہیں وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ دوبارہ حکومت بنائے گی۔ تمام جو ابھی مقامی حکومتوں کے انتخابات ہوئے تھے، تمام ڈسٹرکٹس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ڈسٹرکٹ کونسل کے چیئرمین منتخب ہوئے ہیں، میئر کارپوریشنز کے میئر منتخب ہوئے ہیں، اور میونسپل کمیٹیز کے جو چیئرمین تھے وہ منتخب ہوئے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے سویپ کیا، تو صوبائی حکومت بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے، اور جو مقامی حکومتیں ہیں وہ بھی اب پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں، انکلوڈنگ حیدرآباد اور کراچی۔ تو پہلی دفعہ یہ ہوا ہے تاریخ میں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اس طرح کی گرفت جو ہے وہ مضبوط ہوئی ہے سندھ کے صوبے کے اوپر۔ تو غوث بخش مہر کی آمد سے بہت بڑا دھچکا پہنچے گا اپوزیشن جماعتوں کو، خاص طور پہ جی ڈی اے کو بھی، کیونکہ جی ڈی اے کے 2 ممبر قومی اسمبلی تھے جو براہ راست منتخب ہوئے تھے، ایک غوث بخش مہر تھے، دوسرا ڈاکٹر فہمیدہ مرزا منتخب ہوئی تھی بدین سے، تو اب ایک تو پاکستان پیپلز پارٹی میں چلے گئے ہیں۔
تو یہ جو ڈیولپمنٹ ہے یہ بڑی اہم ہے اگلے انتخابات کے حوالے سے، سندھ کی سیاست کے حوالے سے، اور لگتا ہے کہ شاید مزید بھی لوگ جو ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے مخالف سمجھے جاتے ہیں سندھ میں، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر شامل ہو جائیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے انٹیریئر سندھ کے اندر، اندرون سندھ کے اندر، دیہی سندھ کے اندر اس کو جو تھوڑی بہت مزاحمت تھی چند حلقوں میں، شاید اس کا بھی سامنا اگلے انتخابات میں نہ ہو، اور پاکستان پیپلز پارٹی نہ صرف یہ کہ قومی اسمبلی بلکہ صوبائی اسمبلی کی بھی زیادہ نشستیں جو ہے وہ جیت کے ایک زیادہ مضبوط پوزیشن کے ساتھ جو ہے وہ سندھ کے اندر ابھرے۔ آج کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ۔